تقریباً 46 یعنی 46 ملین لوگ پوری دنیا میں بائیپولر کی مرض میں مبتلا ہیں۔ تقریباً امریکہ میں 2.8% لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر۔ اس کی اردو کچھ ایسی ہوگی کہ مزاج کے اتار چڑھاؤ کی بیماری۔ تقریباً 46 یعنی 46 ملین لوگ پوری دنیا میں بائیپولر کی مرض میں مبتلا ہیں۔ تقریباً امریکہ میں 2.8% لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ زیادہ تر یہ وراثت سے آتی ہے، خاندانی موروثی مرض ہے، اور کچھ ماحول کی وجہ سے بھی، جیسے مثال کے طور پر اگر اسٹریس ہو، منشیات کا استعمال، جیسے خاص طور پر سگریٹ اور اس کے ساتھ ساتھ چرس وغیرہ، کینابیس کا استعمال ہو یا شراب کا، اس سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ پہ اداسی والی کیفیت، جس میں کم از کم 2 ہفتے تک مسلسل طبیعت اگر اداس ہو، اس کے ساتھ اس کی انرجی یعنی قوت میں کمی ہو اور دلچسپیوں میں کمی ہو جائے، زیادہ تر اوقات میں دن کے اور ہفتوں میں زیادہ تر دن اگر ایسا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ڈپریسو فیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فیز جو اس کا الٹ ہے، جس کو مزاج کی چڑھاؤ کی کیفیت، جس کو ہم مینیا کہتے ہیں، اس میں مریض مسلسل بولتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں امیر بھی ہوں، میں خوبصورت بھی ہوں، میں ہر چیز کر سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیند کی ضرورت نہیں ہوتی، تو لہٰذا سوتا نہیں ہے، ملٹیپل کام ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے، اور اس کے وجہ سے اگر وہ کسی عہدے پہ ہے، بڑے عہدے پہ، تو بہت سارے نقصانات کر سکتا ہے۔ آئیے اب اس کی علاج کے سلسلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے بغیر دوائیوں کے یہ ہونا چاہیے کہ وہ گاڑی نہیں چلانے دینی چاہیے۔ اگر اس کے پاس ہتھیار ہیں تو ہتھیار سے اور دوسری چیزوں سے دور رکھا جائے، اور گولیاں جو ہے اس کو مناسب مقدار میں دی جائیں، ایسا نہ ہو کہ زیادہ تر دوائی کھا جائے اور خودکشی کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں اس کی نیند، اس کے کھانے پینے کا، اس کے سونے کا اور اسٹریس سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، اور اسے جتنا بحث کریں گے اسے کوئی جیت نہیں سکتا، لہٰذا کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے بحث مباحثے سے نہیں بلکہ پیار سے، شائستگی سے اسے پیش آ کر اس کو کام ڈاؤن کرنا چاہیے۔ اور جب ڈپریسو فیز میں ہو تو اس کو ایکسرسائز پہ آمادہ کرنا چاہیے، متوازن غذا کھلانی چاہیے، تو اس سے بھی یہ چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ کرتے ہیں دوائیوں کی، تو اس میں بہت ساری اچھی دوائیاں ہیں جو موڈ اسٹیبلائزر، یعنی مزاج کو کنٹرول کرنے والی بیماری دوائیاں ہیں، جیسے لیتھیم کاربونیٹ ہے، سوڈیم والپرویٹ ہے، کاربامازپین ہے۔ یہ دوائیاں مزاج کو کنٹرول کرتی ہیں، اور خوش قسمتی سے جو نئی اینٹی سائیکوٹک ڈرگ ہیں، اے ٹیپیکل جو ہے، جس میں اولینزاپین اور اسی طرح سے دوسری جو ہے کوٹائپین وغیرہ دوائیاں، اس کی مزاج کو کنٹرول کرتی ہیں، اور اگر یہ بر وقت ایسے لوگوں کا علاج نہ کیا جائے تو وہ نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ اکنامیکلی بھی مصیبت کا باعث بنتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ادارے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے۔ تو آئیے ہم مل کر بائیپولر بیماری، مزاج کے اتار چڑھاؤ کی بیماری کو سمجھیں، اس کے علاج میں پہل کریں، اور کوئی اگر اس سے متاثر ہے اس کی مدد کریں، تاکہ ہم اس بیماری کو شکست دیں اور اس کے نقصانات سے بچ سکیں۔